ہاؤ ٹو ون دا ہارٹس، اب دوسروں کے دلوں کو کیسے جیتا جائے. لوگوں کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں، اپنے پوائنٹ آف ویو پہ اسٹرکٹ رہیں. آپ کو عجیب لگے گا، آپ تو کہیں گے لوگوں کے دل جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں. نہیں، لوگوں کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں. آپ حیران ہوں گے ایسے لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان میں کریج ہے، ان کا اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو ہے. اور یہی بات اپنے موقف پہ ڈٹا رہنا جو ہے نا، یہ اس شعر کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے. تنہا چلا تھا ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. اور دوسرے نمبر پہ ہمدردی. There are lot of forms of communication. Communication کی بہت سی فارمز ہوتی ہیں نا، رابطہ کرنے کی، بات کرنے کی، اور سب سے مشکل فارم وہ ہمدردی ہوتی ہے. کیونکہ ہمدردی کرتے وقت نا انسان کو اپنی میں مارنی پڑتی ہے اور دوسرے کے اندر جینا پڑتا ہے. میں ہر وقت جو میں نے یہ کر دیا، میرا یہ کام ہے نا. جب آپ ہمدردی کرنے لگیں گے نا تو آپ کو دوسرے کی بات سننی پڑے گی. وہ بات جتنی بھی عجیب سی کر رہا ہے، عامیانہ کر رہا ہے، اس بات میں کوئی کشش نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کی بات سننی پڑے گی، آپ کو اس کی بات کا حل بتانا پڑے گا. یہ ہمدردی کی اپروچ ہے. اور جب آپ کسی کو اہمیت دیتے ہیں نا، اس کے سامنے اپنے آپ کو مارتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، یہ چیز ہوتی بہت مشکل ہے، لیکن یہ چیز دل میں گھر کر لیتی ہے. اور ایک اور بات جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، کیپ یور اپروچ سمپل. مطلب اپنی اپروچ سمپل رکھیں، بہت زیادہ کوئی بڑا بن کے نہ لوگوں کے اندر جائیں، عوامی انداز رکھیں. عام طور پہ بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں نا، ان کی اگر آپ پڑھیں لائف ہسٹری تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، عوامی انداز رکھیں. لوگوں کو یہ نہ لگے کہ آپ بن رہے ہیں، آپ کچھ آرٹیفیشل چڑھا رہے ہیں. امیر اہل سنت نے جب مدنی کام شروع کیے، دعوت اسلامی بنائی، آپ کا یہی انداز تھا کہ آپ نے انداز اپنا عوامی رکھا. آپ نے عوام کو اسی بات کی طرف توجہ دلائی جس بات سے ان کی توجہ ہٹی ہوئی تھی، لیکن ان کے دل میں یہ درد تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. آج امیر اہل سنت سے بڑھ کے ہر دل عزیز ہستی کون سی ہوگی؟ اور پھر ٹرائی ٹو بی لائٹ ہارٹیڈ. آپ کی یعنی دیکھیں بالکل سنجیدہ رہنا جو ہے نا، بالکل سیریس رہنا، یہ لوگوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے. یقین کریں امیر اہل سنت سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. کیا بات! جب بھی آپ امیر اہل سنت کو دیکھیں، یا تو آپ ان کو متفکر پائیں گے، لیکن متفکر بھی کوئی سچویشن ہو، پھر یعنی دعا مانگ رہے ہیں یا کوئی دعائیہ کلام پڑھا جا رہا ہے، یا معاملات ایسے ہو گئے ہیں تو آپ کے چہرے پہ متفکر ہونا، اب وہ کئیوں کے دل میں خوف خدا جگا دیتا ہے. یعنی اس ہستی میں اگر تبسم ہے وہ بھی کمال ہے، اس ہستی میں فکر ہے تو وہ بھی کمال.